تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ درگزر کا یہ ہم کب سیکھیں گے؟ 40 سال عمر ہو گئی، اب کب سیکھیں گے ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر کا طریقہ؟ یہ وقت ہے، آنے والے حالات اچھی نظر نہیں آتے، تو اب کو درگزر کا معنی ہوتا ہے کہ سامنے والے کو غلط ہونے کے باوجود معاف کر دینا، اور آپ حق ہونے کے باوجود اسے درگزر کریں، معاف کریں، یہ ہے اب درگزر۔ مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کی غلطی ثابت ہو گئی، اس کے باوجود آپ اسے معاف کر دیں، تو یہ ہے اب درگزر۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ درگزر کا، چنانچہ آپ نے خود بھی ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک شخص سے انتقال ہوا جو یوں ہی عام سے اعمال کرنے والا تھا، اتنے کوئی اچھے اعمال کرنے والا شخص نہ تھا، خود جیسا آپ جیسا یوں ہی تھا، عام سا انسان تھا۔ جب وہ مر گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حساب کے فرشتے میزان میں جب اسے لایا گیا، بلکہ کہتے ہیں قبر میں جب حساب کے فرشتے آئے اور اس سے پوچھا کہ حساب و کتاب قبر کا معاملہ ہے یا حشر کا معاملہ ہے؟ کہتے حشر میں جب فرشتے آئے اور حساب و کتاب پوچھا تمہارے اعمال کیسے ہیں، تو اس نے کہا میرے اعمال تو کچھ بھی نہیں ہے۔ فرشتوں نے جب اس کے نامہ اعمال دیکھے تو نامہ اعمال میں نیکیاں کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر فرشتوں نے پوچھا کہ تمہیں ایسی کوئی نیکی یاد آتی ہے جو تمہاری نیکی ہو؟ تو کہنے لگا مجھے تو ایسی کوئی خاص نیکی یاد نہیں آتی ہے، ہاں ایک بات ضرور ہے کہ میں تاجر تھا، اور جب کوئی مجھ سے قرضہ لے لیتا اور قرضہ دینے کا وقت قریب آ جاتا، دن آ جاتا، تو میں اپنے خادم کو بھیجا کرتا اور میں اس سے تاکید کرتا کہ جیل جاؤ اور اس سے قرضہ وصول کرو، لیکن دیکھو اس کے ساتھ نرمی کرنا، اگر وہ کہیں کہ میرے پاس ابھی نہیں ہے تو اسے مسجد مہلت دے دے، اس کے ساتھ نرمی کرنا۔ تو وہ کہنے لگا یہ ایک نیکی ہے جو زندگی بھر میں کرتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ارشاد فرمایا، حکم دیا کہ میرے اس بندے نے خلق خدا کے ساتھ نرمی کی ہے، آج یہ حق رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ بھی نرمی کی جائے۔ فقط خلق خدا کے ساتھ نرمی کی وجہ سے اللہ نے اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا نرمی اختیار کرو، معاف کرنے کی روش اختیار کرو، فاعفو عنہم، معاف کرنے کی روش اختیار کرو، یہ قرآن مجید ہے۔ لہٰذا سیرت النبی کا ایک بات لیتے ہوئے جائیں، ہمارے یہاں جو ہے نا یہ سننا بڑا آسان لگتا ہے، معاف کرنے کی روش اختیار کرو، لیکن یہ جو جھگڑے ہیں، یہ جو گھریلو جھگڑے ہیں یا کاروباری جھگڑے ہیں یا باہر کے معاشرتی جھگڑے ہیں، یہ تمام جھگڑوں کی اصل تو غصہ ہی ہے، معاف نہ کرنے کا جذبہ نہ رکھنا ہے، درگزر کرنے کا جذبہ نہ رکھنا ہے، جس کی وجہ سے یہ سب ہوتا ہے۔ شوہر اور بیوی کے درمیان میں یہ اختلافات اور یہ لڑائیاں اور یہاں تک کہ طلاق تک نوبت پہنچ جائے، یہ ہوتا کیوں ہے؟ نہ شوہر کے اندر وہ قوت جذبات ہیں، قوت برداشت ہے کہ وہ اپنی بیوی کے غلط کام برداشت کر سکے، اور نہ ہی بیوی کے اندر وہ قوت برداشت ہے کہ وہ شوہر کی چند باتیں برداشت کر سکے۔ دونوں ایک دوسرے کو برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں نہیں، اور ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ زندگی گزر جائے۔ ایسی زندگی نہیں گزرتی ہے، زندگی گزارنے کے لیے کچھ عفو و درگزر کا سلسلہ آپ نے رکھنا ہوگا، کچھ آپ کی اہلیہ نے رکھنا، تبھی یہ سلسلہ چلے گا۔ ورنہ ان دنوں جس انداز سے طلاق کا سلسلہ ہے، الامان والحفظ، صرف کل کے کل میں فون کالز میں نے 5 سے 6 طلاق کے مسائل پتا ہے جو یہ 2-3 دنوں میں ہوئے، جس سے معلوم ہوتا ہے ہم جیسے چھوٹے لوگوں کے پاس جب طلاق کے ایسے مسائل اتنے مسائل کثرت سے آ رہے ہیں، تو
بڑے اداروں کا حال کیا ہے؟ بڑے اداروں میں آپ جائیں دارالفتہ میں، وہاں ایک بھیڑ لگی ہے، صرف دو ہی مسائل ہیں، طلاق کے مسائل، خلا کے مسائل اور وراثت کے مسائل، اسی پہ جھگڑا ہے۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو کچھ مضبوط کریں۔ ایک نمبر نہ آپ ہیں اور نہ ہی کوئی دنیا کا انسان ہے۔ اگر آپ بے خطا بیوی تلاش کریں گے کبھی نہیں ملے گی، اسی طرح عورت اگر ایک نمبر شوہر تلاش کرے گی کبھی نہیں ملے گی۔ سب کے اندر خامیاں موجود ہیں، سب کے اندر عیب موجود ہیں، اور انہیں عیبوں کے ساتھ ہم نے زندگی گزارنی ہے۔ اگر یہ آپ تہیا کر لیں، نیت کر لیں، گھر آباد رہے گا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے قدر آباد رکھے آنے والے حالات اچھی نظر نہیں آتے۔ تو آپ کو درگزر یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین طریقہ ہے۔ یہ ہم کب سیکھیں گے؟ 40 سال عمر ہو گئی، اب کب سیکھیں گے ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درگزر کا طریقہ؟ یہ وقت ہے، اور یہ آپ اپنے ذہن میں ٹھان لیجیے کہ بے شک جس طرح ہم میلاد منانے والے ہیں ویسے ہی سیرت اپنانے والے ہیں۔ جیسے اپنے ڈٹ کے میلاد منایا ہے ویسے ہی ڈٹ کے سیرت بھی اپنائیں، انشاءاللہ کافی ایمان ہوں گے۔ میرے بے شک میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ رہا ہے اور اسی طریقے پر نجات ہے۔